السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا یا سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کل ہم نے حروف مفردات تختی نمبر 1 حروف مفردات کی آدھی تختی پڑھی تھی۔ آج ہم اس کی آدھی تختی پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ طا، ظا، عین، غین، فا۔ دیکھیں طا جو ہے اور ظا خاص طور پہ حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے حرف طا، صاد، ضاد، یہ جو ہیں خا، قاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے آتے ہیں اور یہ موٹے ہوتے ہیں۔ اور طا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جو زبان کا بیچ نہیں بلکہ زبان کی نوک سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ اوپر کے تالو سے جب لگے گا تو منہ پورا بھر جائے گا، اس سے یہ حرف طا ادا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ شرط ہے کہ حرف طا کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کیا جائے گا، اس سے حرف کا حسن ختم ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی موٹے حرف کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آگے آتا ہے حرف وا کا مخرج بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ زبان کی کروٹ اوپر کے ڈاڑوں سے جب لگتی ہے اس سے حرف وا ادا ہوتا ہے۔ یعنی سیدھی طرف جو زبان کی کروٹ ہے وہ سیدھے اوپر ڈاڑوں یا نیچے ڈاڑوں میں لگتی ہے تو اس سے حرف وا ادا ہوتا ہے۔ عین، عین، یہ اکثر حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، ان میں سے ایک عین ہے۔ عین اکثر حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ، گلے پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح غین، اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا شروع میں موٹا کیا جائے گا، پھر آخر میں مد کی جائے گی اور باریک کیا جائے گا۔ غین موٹا بھی نہیں کیا جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ بغیر مد کے پڑھا جائے، یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہوگی، پہلے موٹا ہوگا پھر اس کو باریک کیا جائے گا۔ غین، آگے آتا ہے فا۔ فا کا مطلب یعنی کہ زبان اوپر دونوں دانتوں کے سرے نیچے جب ہونٹ سے لگتے ہیں اس سے حرف فا ادا ہوتا ہے۔ لیکن فا، با اور میم یہ تینوں حروف شفوی ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ فا جو ہے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کا جو سرا ہے وہ ہونٹوں پہ لگتا ہے، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ آگے آتا ہے قاف۔ قاف، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو، اوپر کا تالو زبان کی جڑ سے جب لگے گا اس سے حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے حرف کاف، یعنی قاف اور کاف کا مخرج بہت قریب ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی، یعنی کہ زبان کی نوک اور زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو۔ آگے آتا ہے لام۔ لام، لام، اس کا مخرج بھی بہت آسان ہے، یعنی زبان کی پشت جو ہے وہ اوپر کے تالو سے لگتی ہے اور زبان کی جو کروٹیں ہیں وہ اوپر کی ڈاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو اس سے حرف لام ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح میم، میم یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون، نون، نون کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے اوپر لگتا ہے اور واو کی گولائی، ہونٹوں کی گولائی سے یہ ادا ہوتا ہے۔
اسی طرح واو، یہ تو پورا ہونٹوں کے گوڑائی سے ہی ادا ہوتا ہے، اس سے زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہا، یہ ادنائے حلق سے نکلتا ہے۔ اسی طرح حمزہ بھی ادنائے حلق سے نکلتا ہے۔ یا منہ کے خلا سے نکلتا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ہمارا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہوا تھا حرف غ تک، آج ہمارا دوسرا پارٹ ہوا ہے حرف ق سے لے کر حرف یا تک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پہ کامنٹ کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچی رہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔